ویسکولر سرجری کے بارے میں بتائیے گا. ایک تو یہ پاکستان میں یہ بہت کم ویسکولر سرجنز ہیں, اور یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں کہاں کہاں اب اویلیبل ہے, اور یہ ویسکولر سرجری ہے کیا بیسیکلی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ویسکولر سرجری ایک بالکل نئی اسپیشلٹی. یہ جنرل سرجری کی اسپیشلٹی ہے, یا کہہ لیں کہ کارڈک سرجری کی اسپیشلٹی. ایک زمانہ تھا جب جنرل سرجن ویسکولر سرجری کرتے تھے یا کارڈک سرجن ویسکولر سرجری کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں جتنی بلڈ ویسلز ہیں, ہارٹ کے علاوہ اور برین کے علاوہ, ان دو آرگن کے علاوہ جتنی بلڈ ویسلز ہیں, اس کی جتنی بیماریاں ہیں, چاہے وہ میڈیسن سے ٹریٹ ہوتی ہیں, یا وہ سرجری سے ٹریٹ ہوتی ہیں, یا وہ کسی اور میتھڈ سے ٹریٹ ہوتی ہیں, یہ ویسکولر سرجن کا ڈومین آ جاتا ہے. اب اس میں پھر آگے بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں. اگر آپ کویشچن پوچھیں گے تو میں آپ کو وہ تفصیلات بتا دوں. بیسیکلی تو خون کی نالیاں جو ہیں اس کی جو ہے سر, یہ پاکستان میں ہے کہاں پہ؟ ہم تو جب بھی سنتے ہیں تو ویسکولر سرجن ملتا ہی نہیں ہے سر. پاکستان میں اب کچھ جگہوں پہ ہے. میں جب پاکستان آیا تھا 2012 میں, تو اس وقت لاہور میں کوئی ویسکولر سرجن نہیں تھا, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پورے پنجاب میں کوئی ویسکولر سرجن نہیں تھا. اب کچھ اور جگہ ہیں, جیسے اسلام آباد ہے, راولپنڈی ہے, ان جگہوں پہ کچھ ویسکولر سرجن اویلیبل ہیں. اسی طرح کراچی میں تو شاید بہت پہلے سے آغا خان وغیرہ میں ویسکولر سرجن تھے. تو اس وقت پاکستان میں آپ سمجھیں کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ ویسکولر سرجن کو گن سکتے تھے. اب چونکہ ٹریننگ شروع ہو چکی ہے, میں بھی یہاں ٹریننگ دے رہا ہوں, کچھ اور جگہوں پہ بھی ٹریننگ ہو رہی ہے, تو اب ویسکولر سرجن آہستہ آہستہ ٹرین ہو رہے ہیں, اور اب آپ کو کچھ جگہوں پہ مل جاتے ہیں. سر یہاں پہ پاکستان میں جو ایک بہت بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو نہیں پتہ کہ اس نے کس کے پاس جانا ہے, اور انفارچونیٹلی جو ہمارے میڈیکل پروفیشنلز بھی ہیں وہ بھی اتنی جلدی ریفرل نہیں بھیجتے, یعنی کہ پیشنٹ کو جس کے پاس جانا چاہیے اس کے پاس نہیں بھیجتے. تو کائنڈلی آپ بتا دیجیے کہ کن کن مریضوں کو جو ہے وہ ویسکولر سرجن کو دکھانا چاہیے. کہ یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا, یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ اویئرنیس کا پرابلم ہے ہمارے ہاں. یہ اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ہماری جنرل پبلک جو ہے وہ اتنی اویئر نہیں ہے کہ بیماریاں کس قسم کی ہیں, اس کے اسپیشلسٹ کون ہیں, کیونکہ یہاں ہم جو بھی قریب ڈاکٹر ہوتا ہے اسی کے پاس پہلے جاتے ہیں, تو وہ آپ کو جو گائیڈ کر دے اس کے مطابق آپ چلتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ دو لیول پہ میرے خیال میں اویئرنیس کا مسئلہ آئے گا, ایک پبلک لیول پہ, ایک ڈاکٹرز کے لیول پہ. تو اگر پبلک خود اویئر ہو جائے گی تو بہت ساری مسائل تو وہیں پہ حل ہو جائیں گے. خود ان کو پتہ ہوگا کہ کہاں پہ جانا ہے, کہاں سے کنسلٹیشن لینی ہے. دوسری ذمہ داری ڈاکٹروں پہ ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ فرسٹ ٹائم پہنچ جاتا ہے, جس انفارمیشن کے تھرو بھی پہنچ جاتا ہے, وہ مریض کو صحیح گائیڈ کرے کہ جی یہ پرابلم میرے ڈیل کرنے والا نہیں ہے, میں آپ کو فرسٹ ایڈ دے دیتا ہوں, لیکن ایکچولی آپ کو فلاں جگہ پہ جانا چاہیے. تو یہ دو لیول پہ جب اویئرنیس بڑھے گی اور رسپانسبلٹی بڑھے گی تو امید ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ. سر کون سی کنڈیشنز ہیں جن میں پیشنٹ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ویسکولر سرجن سے رجوع کرنا چاہیے؟ یہ تو جی لمبی لسٹ ہے, کافی لمبی لسٹ ہے, لیکن آپ براڈلی اگر بات کریں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پاؤں میں مریضوں کے السر بنتے ہیں نا, جس کو آپ عام طور پہ ڈائبیٹک فٹ بھی کہتے ہیں. جی سر. کیونکہ ڈائبیٹک فٹ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ زیادہ تر یہ ڈائبٹیز والے مریض ہوتے ہیں. تو سب سے کامن بیماری تو یہ ہے ڈائبیٹک فٹ والی, جس کو ویسکولر سرجن کے پاس جانا چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ ڈائبیٹک فٹ یا ڈائبیٹک السر اس لیے بنتا ہے کہ خون کی نالیوں میں کوئی بلاکیج آ جاتا ہے. جی سر. اسی طرح گینگرین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پاؤں کا کوئی حصہ یا ہاتھ کا کوئی حصہ کلر چینج کرنا شروع کر دیتا ہے یا بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ویسکولر ٹراما آ جاتا ہے. ویسکولر ٹراما کا مطلب یہ ہے کہ خون کی نالی آپ کی کسی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی, ایکسیڈنٹ میں ہو گئی, وہ گولی لگنے سے ہو گئی, کسی اور وجہ سے ہو گئی, تو اس کی جو ریپیئر ہے وہ بہت ارجنٹ معاملہ ہوتا ہے, اور اس کی ریپیئر نہ ہو سکے تو زندگی بھی جا سکتی ہے اور ٹانگ اور بازو کا حصہ بھی جا سکتا ہے. تو یہ ویسکولر ٹراما کے لیے مریض کو فوری طور پہ ویسکولر سرجن ڈھونڈنا چاہیے. اسی طرح جو ڈائلسس والے پیشنٹ ہیں جن کے ڈائلسس ہوتے ہیں بازوؤں کے تھرو, اس پہ اے وی فسٹولا ایک بنا ہوتا ہے. جی سر. اور وہی مریض کی لائف لائن ہوتی ہے. تو یہ اے وی فسٹولا جو ہے یہ ویسکولر سرجن سے بنوانا چاہیے. ویسکولر سرجن سے بنوائیں گے تو اس کی لائف بھی لمبی ہوگی, اس سے ڈائلسس بھی پراپر ہوگا اور اس کے مسئلے مسائل بھی کم آئیں گے. اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے جو فالج کے مریض ہیں. ایسے مریض جن کو یا تو فالج کا خطرہ ہو, وہ کچھ ٹیسٹوں سے پتہ چل جاتا ہے,
یا ایسے مریض جن کو فالج چھوٹا فالج ہو چکا ہو یا اس کو بار بار فالج کے اٹیک ہو رہے ہوں، ایسے مریض کو لازمی ویسکولر سرجن کو کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں 70-80% مریض ایسے ہیں جن کو سرجری سے کیور کیا جا سکتا ہے اور ان کو فالج کا جو آنے والا خطرہ ہے اس سے بچایا جا سکتا ہے ایک چھوٹا سا آپریشن کر کے یا کوئی پراپر دوائیاں دے کے یا بعض اوقات اسٹینٹ ڈال کے۔ تو مختلف طریقے ہیں جو فالج سے بچاؤ کے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ویسکولر سرجن ہی آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے۔ اس طرح کچھ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں مثال کے طور پہ خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں۔ پیٹ میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو اینورزم بولتے ہیں، خون کی نالی پھول جاتی ہے، نارمل سائز سے بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی فکس کرنے کے طریقے ویسکولر سرجن کے پاس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جس میں خون کی نالی پھٹ جائے تو جان جا سکتی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے آپ نے عام طور پہ یہ بہت کامن چیز دیکھی ہوگی، ویریکوز وینس۔ یس سر، یہ تو سمجھ لیں اتنی کامن ہے کہ تقریباً آپ کی 30-40% پاپولیشن اس میں مبتلا ہے۔ خاص طور پہ ایسے لوگ جو زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا پروفیشن ایسا ہے، یا خواتین ایسی جو کچن میں زیادہ تر کھڑی رہتی ہیں، یا پریگننٹ جب ہوتی ہیں تو اس سے یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ویریکوز وین جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹانگوں میں پھولی ہوئی وینیں، ٹانگوں کی جو ہیں وہ نالیاں وینز پھول جاتی ہیں، یا اس کی وجہ سے اور مسائل آ جاتے ہیں، اس میں کلاٹ بن جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارے پرابلم جو ہیں ویسکولر سرجن ہی ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ سر اس میں جو ہے کوئی پبلک جو ہے وہ لیول پہ کوئی سینٹر ہے یا پرائیویٹ، کوئی پاکستان میں یا لاہور میں کوئی پبلک لیول پہ کوئی سینٹر ہے ایسا جہاں پہ ڈائریکٹ ویسکولر سرجری ہوتی ہے؟ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت پنجاب کے لیول پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پورے پنجاب کے ہیلتھ سسٹم میں، پبلک سیٹ اپ میں کوئی ویسکولر سرجری کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ میں خود پبلک سیٹ اپ میں کوئی 7-8 سال کام کرتا رہا ہوں، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا ہے، اور وہاں میں نے اس وقت بھی کوئی ایک پوری ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنے کی ٹرائی کی جو کہ ملٹیپل وجوہات کی بنا پہ نہیں ہو سکی۔ تو تب سے لے کے اب تک بھی ویسکولر کا کوئی ڈپارٹمنٹ کسی پبلک سیٹ اپ پہ نہیں ہے۔ آپ کو پرائیویٹلی ہی دکھانا پڑے گا، ہاں پبلک مجبوری ہے، جب تک کہ سیٹ اپ میں نہیں آتا تو آپ کو پرائیویٹ ہی دکھانا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے اس وقت عوام کے لیے۔ سر تھینک یو سر ویری مچ۔